کہا آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا۔ اب یہاں پہ دعا ہے، لیکن 3 نبیوں کی دعا کا میں ذکر کروں گا، غور کرنا، قرآن پاک میں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ حضرت مریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا بے موسم پھل ہے۔ کوئی بندہ اس گرمی میں مالٹے کھا رہا ہو، ظاہری بات ہے آپ کو تعجب ہوگا، آم کا موسم ہے، مالٹے کہاں سے آئے؟ آپ نے جب بے موسم پھل دیکھے، فرمایا یا مریم ان لکی ھذا، یہ پھل آپ نے کہاں سے لیے؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب نے دیے ہیں۔ غور کیجئے گا، یہ پھل تو نے کہاں سے لیے؟ کہا یہ میرے رب نے دیے ہیں۔ حضرت زکریا سوچنے لگے، جو خدا بے موسم پھل دے سکتا ہے اس ولیہ کو، وہ خدا اس نبی کو اولاد نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ کعبے نہ گئے، آپ مدینے نہ گئے، کسی مندر پہ نہ گئے۔ آج ہم سے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ارے مسجد میں خدا سے مانگو، یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تم درباروں پہ کیوں جاتے ہو؟ تم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ہاتھ نہیں دیے؟ میں کہ ہاتھ تو زکریا کو بھی دیے تھے، کعبے میں نہیں گئے، مسجد میں نہیں گئے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ پہ ایک ولیہ کے آستانے پہ کھڑے ہو کر دعا مانگی، مولا مجھے بیٹا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس ولیہ کے آستانے تجھے خوشخبری ہے، ان قریب تجھے بیٹا دوں گا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ معلوم ہوا اولیاء کے آستانے پر کھڑے ہو کر دعا کرنا ایک نبیوں کی سنت ہے۔ ہاں، تم پورے قرآن پاک میں سے ایک آیت دکھا دو جہاں لکھا ہو کہ یہاں دعا کرنا جائز نہیں، ہم نے تو آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ ایک نبی کی دعا تھی۔ دوسرے نبی حضرت ابراہیم، انہوں نے 2 دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا ربی حب لی من الصالحین، ہاجرہ سے نکاح ہوا، مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ جب بیٹا جوان ہو گیا، کعبہ بن گیا، ربنا فابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول بھیج جو اس کعبے کو سنبھالے، اے اللہ اس کعبے کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں 14,000 سال بعد دعا قبول ہوئی، اللہ پاک نے آمنہ کی گود میں میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا۔ اب فرق سمجھیے گا، زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ بیٹا دے، اللہ نے بیٹا دے دیا، لیکن چند سالوں بعد ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ بیٹا دے، اللہ نے بیٹا دیا، چند سالوں بعد ابراہیم نے دوسری دعا مانگی، کعبے کو سنبھالنے والا بھیج، اللہ نے 14,000 سال بعد دعا قبول فرمائی۔ میرے نبی نے بدھ کو دعا مانگی، جمعرات کو عمر کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ الغرض 70,000 نبیوں نے خدا سے مصطفیٰ کو مانگا، اور میرے مصطفیٰ نے خدا سے حضرت عمر کو مانگا۔ 3 دعائیں۔ اب بیٹا مل گیا، ظاہری بات ہے بڑھاپے میں بیٹا ہو یا پوتا ہو بڑا پیارا لگتا ہے، آپ اس کے ساتھ پیار فرما رہے۔ اللہ پاک کو فرشتے کہیں دیکھ تو نے کہا تھا یہ میرا خلیل ہے، تو نے کہا تھا میں نے بڑا آزمایا، میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اے تجھ سے اتنی محبت نہیں اپنے بیٹے سے زیادہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں تو دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، نہیں یہ بیٹے اسماعیل سے بڑی محبت کرتا ہے، ذرا باپ بیٹے کی آزمائش کا امتحان تو لو۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا اسماعیل سے کرتے ہو؟ کہا اللہ آپ سے کرتا ہوں۔ 3 بار پوچھا گیا، فرمایا اچھا امتحان لے لو، جی حاضر ہوں، جاؤ اپنے بیٹے کو بیوی کو فلاں جنگل میں فلاں وادی میں چھوڑو۔ اندازہ کر سکتے ہیں آج اس دور میں
کوئی خدا کے نام پہ 1 روپیہ دے کے راضی نہیں۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ ابراہیم بیوی اور بچے کی قربانی دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے بیوی کو نہیں بتایا، بچے کو نہیں بتایا۔ جیسے ہی آپ مکہ کی سرزمین پہ آئے، بیوی ہاجرہ کو اتارا، اپنے بیٹے اسماعیل کو اتارا۔ جب آپ جانے لگے، حضرت ہاجرہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے لیے۔ اور قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جاتے وقت آپ نے ایک دعا مانگی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس پہ غور کرنا۔ کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ میں اپنی اولاد بسا کے جا رہا ہوں۔ بیٹا نہیں کہا، بیٹی نہیں کہا، ہے ایک بیٹا۔ اے اللہ میں اس جنگل میں، اس وادی میں اپنی اولاد بسا کے جا رہا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں تھا تو ایک بیٹا، لیکن نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اسماعیل سے میری یہاں پہ اولاد چلے گی اور مکہ مدینہ کو آباد کرے گی۔ اگلے فرمایا اے اللہ میں یہاں پہ اپنی اولاد بسا کے جا رہا ہوں۔ کہاں پہ؟ من وادن بوادن غیر ذی زرع، ایسی زمین پہ جو بنجر ہے، غیر آباد ہے۔ آج بھی مکہ مدینہ آپ چلے جائیں آپ کو غیر آباد نظر آئے گا، کھیتی باڑی نہیں ہے وہاں پہ۔ اپنی اولاد بسا کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جو غیر آباد ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس۔ گھر تو تھا ہی نہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بیت اللہ کو بنایا، غور کرنا۔ اس کے بعد نشان مٹ گئے، آدم نے بنایا، نشان مٹ گئے، حضرت شیش نے بنایا، نشان مٹ گئے، پھر اور نبیوں نے بنایا، نشان مٹ گئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بنیادیں بھی کعبے کی مٹ گئے، ایک پتھر بھی نہیں تھا اللہ کے گھر کا، اور ابراہیم وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے؟ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ پہلے کہا اے اللہ اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی وادی میں جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں، ایسی جگہ پہ جہاں تیرا گھر ساتھ ہے۔ گھر تو تھا ہی نہیں۔ فرمایا یہی تو نبیوں کا علم ہے کہ نبی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کعبہ بھی بنے گا، مدینہ بھی بنے گا، کعبے کو بھی محمد سنبھالے گا، مدینے کو بھی محمد سنبھالے گا۔ پڑھ تو صحیح، تو مولویوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ایک بار قرآن کھول، تجھے پتہ چلے گا سنیوں کا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ یہ ہم نے کو ایسے نہیں اٹھایا، ہمارے اکابرین نے، محدثین نے جو لکھا ہے وہ قرآن حدیث کے مقابل لکھا ہے۔ اگلا کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ لیقیموا الصلاۃ، میری اولاد نماز پڑھے۔ ہر باپ کو چاہیے جمعے میں مجلس میں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، بد دعا نہ کرے۔ باپ ایک ایسا فرد ہے اور ماں، یہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تب بھی قبول ہے، بد دعا کرے تب بھی قبول ہے۔ میں ابھی اعجاز مصطفیٰ سے کہہ رہا تھا جمعے سے پہلے، میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ جو امام کعبہ ہے، امام سدیس، یہ امام کعبہ کیسے بنا؟ اس نے خود اپنی زندگی بیان کی۔ وہ کہتا ہے میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، ایک دن گھر مہمان آ رہے تھے، کھانا تیار ہو رہا تھا، میری غلطی کی وجہ سے سالن مجھ سے گر گیا، تو میری ماں کو غصہ آیا، تو میری ماں نے غصے میں کہا اوے اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہتے ماں کی زبان سے جملہ نکلا، آج اللہ پاک نے مجھے امام کعبہ بنا دیا ہے۔ سمجھیں؟ کہ والدین کو چاہیے بد دعا کا معاملہ ہو صبر کر جائے، اولاد کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اگر والدین بد دعا کر جائیں وہ بیٹا وہ بیٹی کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔
چاہے کسی ولی کے پاس جائیں، کسی پیر کے پاس جائیں، کسی مولوی کے پاس جائیں، جس کو ماں باپ کی دعا نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، لہٰذا تیرا بھی حق بنتا ہے جمعے میں اپنی اولاد کو بھی لے کر اور جمعے میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، اے اللہ میری اولاد کو ایسا بنا۔ تو میرے ابا حضور کعبے میں گئے تھے تو یہی دعا مانگتے تھے، اللہ میرا کوئی وارث بنا، ایسا بنا جو میری سیڑھ کو سنبھال سکے۔ تو میرا کمال نہیں، آج یہ سارا کا سارا صدقہ میرے باپ کی دعا ہوا ہے۔ آج اجتماع بھی سب سے زیادہ میرے پاس ہے، اور میں کہتا ہوں سب سے عظیم اللہ پاک نے مقتدی بھی مجھے دی ہے، ایسے مقتدی بھی کسی کے پاس نہیں۔ وقت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ مثالیں نہیں سمجھ آتی ہیں۔ عرض کی اے اللہ نماز پڑھے گی، پھر فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، میری اولاد کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ آیت پہ پھر غور کریں، ابراہیم پہلے دعا مانگ رہے، اے اللہ اولاد کو بسا کے جا رہا ہوں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھیتی باڑی نہیں، پھل تو ہے ہی نہیں، کھیتی باڑی نہیں، پھل کہاں سے آئے؟ اگلی آیت میں یہ لفظ ہیں، اے اللہ تو پھلوں سے رزق عطا فرمانا۔ قربان جاؤں ابراہیم تیری نگاہ نبوت پر، آج بھی کعبے جائیں یا مدینے جائیں آپ کو دنیا کا ہر پھل وہاں پہ ملے گا۔ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ابراہیم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہر قسم کا پھل ملتا ہے، کعبے میں جائیں مدینے میں جائیں، بے موسمہ ملتا ہے اور لذت والا ملتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا اگر ذائقہ پسند نہیں آتا توہین مت کرو، ان پھلوں کو ابراہیم کی دعا ہے۔ کتنی غیب کی خبریں ملی، ابھی بھی کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آپ نے یہ دعا کی، اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے، کئی سال بعد اسماعیل نے نکاح کر لیا، آپ واپس آئے، دروازے پر دستک دی، ایک عورت نکلی۔ یہ جملہ غور کیجئے گا جو جوان بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا اسماعیل کی بیوی ہوں۔ خامد کہاں پہ ہے؟ شکار پہ گیا ہوا ہے۔ کوئی نہ پانی پوچھا، نہ کھانا پوچھا، نہ پوچھا بیٹھو گے کیسے ہو ہیں؟ آج کی بیویاں، باپ گھر میں آ جائے کوئی عزت نہیں، اس کا اپنا باپ آ جائے تو وہ پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتی، تے تیرا باپ آ جائے کوئی عزت نہیں، تیری ماں آ جائے کوئی عزت نہیں۔ تو کتنا خبیث ہے، تو نے پھر بھی اسے اپنی زوجیت میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں۔ میں کہتا ہوں تو پیر کا نہیں، تو رن مرید ہے۔ یہ پیر کا مرید ہوتا کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہوتا، آج تیرے باپ کی عزت برباد نہ ہوتی۔ اور حضرت عمر نے ایک بار اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا تیری بیوی مجھے پسند نہیں، طلاق دے دے۔ عبداللہ بن عمر کہتے میں ڈر گیا کہ طلاق دینا بھی اللہ کو ناپسند ہے حلال لیکن ناپسند ہے۔ میں نبی کے دربار میں گیا، آپ نے فرمایا جو تیرا باپ کہتا ہے اس کی اطاعت کر۔ ابراہیم نے پوچھا خاوند، کہا وہ گیا ہوا ہے، کیسے گھر کا گزارا ہے؟ بس جی کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، غریب ہے، سوکھی روٹی کھاتی ہوں، پانی سے پھلا پھلا۔ اللہ کے جب گلے شکوے کیے نا، آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، آپ کا جب بیٹا ہے نا غور کیجئے گا، اسے میرا سلام دینا اور کہنا وہ بابا جی ایک آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ بڑی کمزور ہے۔ اب توجہ کا، اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے گھر میں آئے، دروازہ کھولا، وہیں پہ کھڑے ہو گئے، کہا بیوی آج کوئی آیا تھا؟ آج کوئی میرے گھر میں آیا تھا؟ فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا اسماعیل کے دروازے سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا ہاں وہ ایک بابا جی تھے، بڑے بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، نورانی چہرہ تھا۔ پھر کہا بس ایسے باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے بھئی یہ پیغام دیا چوکھٹ کمزور ہے بدل دو۔ فرمایا تجھ پر 3 طلاق طلاق ہو لہذا تو جا۔ اگلی بات ہی نہیں پوچھی کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، سمجھے؟ پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا، چند سالوں بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پر دستک دی، اندر سے بیوی نکلی، کہا کس کی بیوی ہو؟ کہا اسماعیل کی۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے نیچے تو اترے نا، آئیں بستر پہ بیٹھے، آؤ میں آپ کو پانی پلاتی ہوں۔ اس نے آپ کا سر انور دھویا،
اور وہ بھی حجر اسود کے قریب. بعض کہتے ہیں حجر اسود پہ کھڑے ہو کر آپ کو پکڑ کے بزرگ سمجھ کے سواری پر بٹھایا. فرمایا جب وہ آ جائے نا اسماعیل اسے میرا سلام دینا اور کہنا چوکھٹ بڑی عمدہ ہے سنبھال کے رکھنا. سمجھے؟ چوکھٹ بڑی عمدہ ہے سنبھال کے رکھنا.